الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و سامعین اعظام، سورہ بنی اسرائیل کی یہ چند آیات ہیں جو میں نے تلاوت کی ہیں۔ بنی اسرائیل کو ماقبل کی آیات میں ان کا ماضی یاد دلایا تھا، اب ان آیات میں ان کی بنی اسرائیل کی بد کرداریاں اللہ رب العزت والجلال یاد دلاتے ہیں۔ یاد نہیں عزیزوں، بنی اسرائیل وہ قوم ہے جس کو کسی وقت اللہ تبارک و تعالی نے سارے جہاں پر فضیلت بخشی تھی، مگر جب وہ قوم تقوی سے ہٹی، ایمان سے ہٹی، شرک و کفر میں، فسق و فجور میں مبتلا ہو گئی، اس کی دلدل میں پھنس گئی، تو عذاب الہی نے پھر اس قوم کو گھیر لیا، کہ یہ ضابطہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، کسی قوم سے کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے کہ جو بھی کچھ کرتی رہے بس وہ قوم مقبول رہے گی، نہیں، اللہ کی یہاں معیار ایمان پر، تقوی پر ہے۔ جس قوم کے اندر ایمان اور تقوی ہوگا اللہ کے یہاں مقبول رہے گی۔ تو بنی اسرائیل نے ماضی میں 2 مرتبہ سرکشی کی ہے اور دونوں ہی مرتبہ سزا پائی ہے اس کی۔ ان کے لیے ایک سمجھنے کا موقع آیا تھا تیسری بار، مگر وہ قوم اس میں بھی انجان بنی رہی اور اس طرح کا سنہری موقع اس نے کھو دیا، اللہ کا عذاب ان کے اوپر مسلط ہو گیا۔ بنی اسرائیل کی بد کرداری اور سزا یابی کا پہلا واقعہ، چند واقعات ہیں جو ان کی شرارتیں اور بدعمالیوں پر ہے، اور ان کی بد کرداری پر، ان کی شرارتوں پر اللہ تبارک و تعالی نے دوسروں کو ان کے اوپر مسلط کر دیا، اور پھر ان کے دشمنوں کی ہی ہاتھوں سے اللہ تبارک و تعالی نے سزا دلائی ہے۔ ان آیات میں تو 2 واقعوں کا ذکر ہے، مگر تاریخ میں، معارف القرآن میں حضرت شیخ الاسلام نے یہ بات لکھی ہے کہ 6 واقعات مذکور کیے جاتے ہیں، 6 واقعات ہیں جو بنی اسرائیل کی ذکر کیے جاتے ہیں، جس میں ان کی شرارت ہے، نافرمانی ہے، اور جس کی بنیاد پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دشمنوں سے ان کو سزا دلائی ہے۔ لیکن چونکہ ہمیں ان آیات کی تفسیر کرنی ہے جو تلاوت کی ہیں، تو ان سے متعلق 2 واقعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات میں اشارہ کیا ہے ان کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب یعنی تورات میں یہ بات جتا دی تھی کہ تم ضرور زمین میں 2 بار فساد پھیلاؤ گے اور یہ وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ چنانچہ قبل مسیح غالباً 686 سال پہلے جب بنی اسرائیل کی سرکشی کا پارہ چڑھ گیا تو بابل ہے اور نینوا ہے، ان کے تاجدار جو بخت نصر تھا ان پر حملہ کیا،
بخت نصر نے ان پر حملہ کیا، خون کی ندیاں بہا دی اور سب کو بالکل ایسا کر دیا کہ ان کے پاس جو ایک طاقت تھی اس کو ختم کر دیا۔ تو پہلا واقعہ تو یہ پیش آیا، ابھی میں اشارہ کر رہا ہوں اس آیت کی روشنی میں۔ پہلے واقعے کے بعد کے احوال پھر کیا ہوئے؟ اللہ فرماتے پھر ہم ان پر تمہیں غلبہ دیں گے۔ چنانچہ پہلے موقع پر شاہ ایران نے جو بنی اسرائیل کا ہمدرد اور بہت ان کا خیرخواہ تھا، بابل پر حملہ کیا اور پھر ان کو شکست دی اور ان کے ملک پر قبضہ کر لیا۔ کچھ سال پہلے جب یہودیوں کو جیلا وطنی سے نجات دی اور وطن لوٹ کر بیت المقدس دوبارہ آئے، بیت المقدس دوبارہ آباد کرنے کی اجازت مل گئی ان کو اس بادشاہ کے ذریعے سے، تب بنی اسرائیل کے دن پھر گئے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں اور ہم تمہاری دولت اور بیٹوں کے ذریعے مدد کریں گے اور تمہاری تعداد بڑھائیں گے۔ یعنی تمہاری جو دولتیں اور جائیدادیں چھین لی گئی تھیں وہ تمہیں واپس مل جائیں گی اور مزید دولتیں بھی تمہارے اوپر برسیں گی، اور اسی طرح تمہیں اولاد بھی خوب دی جائے گی تاکہ تمہاری تعداد بڑھ جائے۔ مگر قاعدہ سن لو، اگر تم اچھے کام کرو گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اور اگر تم اچھے کام کرو گے تو اپنے ہی نفع کے لیے کرو گے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَا، اور اگر برے کام کرو گے تو خود ہی بھگتو گے۔ یہ قانون خداوندی ہے اور سب کے لیے عام ہے، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے۔ یہ تو پہلے واقعے اور اس کے بعد کے حوال تھے۔ یعنی اس واقعے کو آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ بادشاہ جو بت پرست اور بد عمل تھا، بخت نصر سے بغاوت کی تو بخت نصر دوبارہ چڑھ آیا۔ یعنی اس بادشاہ نے جو حملہ کیا تھا بنی اسرائیل کے اوپر وہ ایک بت پرست تھا، مجوسی تھا۔ بخت نصر نے بنی اسرائیل کی حمایت میں بخت نصر نے بغاوت کی تو بخت نصر نے حملہ کیا اور اس طرح کشت اور خون اور قتل و غارت کی کوئی حد اس نے نہیں چھوڑی۔ اس طرح جو مسجد تھی اس میں بھی نقصان پہنچایا اور ان کو جلا وطن کر دیا۔ یہ بنی اسرائیل کی قوم چلی گئی بابل، جہاں نہایت ذلت اور خاری سے رہتے رہے۔ 70 سال کا وقفہ گزر گیا، اس کے بعد شاہ ایران نے شاہ بابل پر چڑھائی کر کے بابل فتح کر لیا۔ بخت نصر وہ بادشاہ ہیں کہ جس نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا تھا اور ان کے اوپر قتل و غارت کی تھی۔ پھر بابل جو شاہ ایران تھا اس نے ان کا ساتھ دیا اور ان کو ان جلا وطن یہودیوں پر رحم آیا، ان کو واپس ملک شام میں پہنچا دیا اور ان کا لوٹا ہوا سامان بھی واپس کرا دیا۔ اب یہود اپنے اعمال بد جو ان کے برے اعمال تھے اور یہ جو گناہ کا ارتکاب کرتے تھے اس سے تائب ہو چکے تھے، یہاں نئے سرے سے آباد ہوئے۔ تو شاہ ایران کے تعاون سے پھر مسجد اقصی کو سابق نمونے کے مطابق بنایا گیا تھا۔ شاہ ایران نے ان کا ساتھ دیا تھا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھیے اگر آپ صحیح کام کرو گے، اچھا کام کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ضابطہ ہے کہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر غلط کرو گے تو خود بھگتو گے۔ ایک دوسرا موقع آیا کہ جب آخری موقع آیا تو ہم تمہیں دوبارہ اپنے سخت جو جنگجو ہوں گے ایسے بندے بھیجیں گے تاکہ وہ تمہیں نقصان پہنچائیں، تمہارا چہرہ بگاڑ دیں، اور اسی طرح بیت المقدس میں اس طرح گھس جائیں کہ جس طرح پہلی مرتبہ بادشاہ نے گھس کر نقصان پہنچایا تھا۔ جس چیز پر ان کو ہاتھ پڑیں گے وہ سب کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ یہ واقعہ بھی 70 عیسوی میں پیش آیا تھا جب بنی اسرائیل برائیوں میں بے قابو ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رومی شہنشاہ کو بنی اسرائیل پر مسلط کیا، جس نے یہودیوں کو مار مار کر ان کو نکال دیا اور مسجد بیت المقدس کے بڑے حصے کو اجاڑ بھی دیا تھا۔ یہ دوسرا۔ تیسرا موقع ہو سکتا ہے کہ تمہارا پروردگار تم پر مہربانی کرے اور اگر تم نے اپنی سابقہ روش کا اعادہ کیا تو ہم بھی اپنی سنت قدیمہ کا اعادہ کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اور ہم نے منکرین کے لیے جہنم کا جیل خانہ تیار کر رکھا ہے۔ افسوس اس آخری موقع پر بھی یہ قوم نافرمانی اور سرکشی میں مبتلا رہی، کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، اور یہ قوم آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی نہیں لائی بلکہ مخالفت کرتی رہی اور الٹی برسر پیکار ہو گئی۔
تو آپ یاد رکھیے، ذہن میں رہے، غزوہ بنو قریظہ ہے، بنو نذیر ہے، خیبر ہے، اور اس طرح فتح بیت المقدس کے مواقع پر رسوائیوں سے کیسی دوچار ہوئی ہے، اور یہ آخری موقع کھو دینے کے بعد ہمیشہ ان کے لیے ذلت اور مسکنت کا ایسا ٹھپا لگ گیا کہ ہمیشہ ذلیل اور رسوا ہونے لگی۔ ان آیات پاک کے آپ جو ان آیات کے میں نے تلاوت کی ہیں، ان کی مختصراً میں نے تفسیر کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ایک حدیث شریف ذکر کی جاتی ہے جو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ یہاں ایک لمبی حدیث ہے وہ، لیکن اس حدیث کو میں ذکر کر رہا ہوں، اس سے اس کا ماحصل سمجھ میں آ جائے گا اس آیت کا، ان آیات کا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ بیت المقدس اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت معظم اور محترم ہے، بلند مرتبہ اور عظیم القدر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جی ہاں، دنیا کے سب گھروں میں وہ ایک ایسا ممتاز عظمت والا گھر ہے کہ اس کی ایک عظمت ہے اللہ کے یہاں، جس کو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام نے سے تعمیر کرایا تھا۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے سونے، چاندی، جواہرات اور یاقوت اور طرح طرح کی چیزیں ان کے لیے جو ہے مہیا کرائی تھی۔ اور اس کی صورت یہ ہوئی تھی کہ سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر شروع کری تو اللہ تعالیٰ نے جنات کو سلیمان کے تابع کر دیا۔ جنات کھانوں سے سونا چاندی لاتے تھے اور وہ جواہرات، یاقوت، زمرد بھی لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ایسے جناتوں کو مسخر کر دیا تھا جو چاہتے تھے کراتے تھے ان سے۔ چنانچہ جناتوں نے ان کے لیے بہت سارے سونے، چاندی، زواہرات، زمرد جمع کرا دیے۔ تو یہ جمع کی ہوئی جو مواد تھی پوری سونے اور چاندی زواہرات کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام سے مسجد بیت المقدس تعمیر کرائی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، پھر بیت المقدس سے یہ چیزیں کیسے چھین لی گئیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کری اور انبیاء کو قتل کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بخت نصر بادشاہ کو مسلط کر دیا۔ یہ روایت حدیث سے باقاعدہ حضرت حذیفہ سوال کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں۔ اب اللہ کے نبی سے سوال کر لیا حذیفہ نے کہ اس میں سونے، چاندی، زواہرات کہاں چلے گئے اللہ کے نبی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھیے، ان بنی اسرائیل کی نافرمانی اور انہوں نے جو اپنے انبیاؤں کو قتل کیا، اس کی بنیاد پر اللہ نے بخت نصر بادشاہ کو ان کے اوپر مسلط کر دیا۔ اور نبی نے فرمایا جو مجوسی تھا اس کے خاندان نے 700 سال تک حکومت کی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ، پھر جب ان دو میں سے پہلا موقع آئے گا، اس آیت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جس کا میں ترجمہ کیا تھا کہ پھر جب ان دو میں سے پہلا موقع آئے گا تو ہم اپنے سخت جنگجو بندے بھیجیں گے جو گھروں میں گھس پڑیں گے، اور یہ پہلا وعدہ پورا کرنے والا ہے، پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ اس میں اس کی طرف اشارہ ہے، چنانچہ اس نے حملہ کیا اور اس کا لشکر بیت المقدس میں گھس گیا اور مردوں کو جو ہے تباہ اور تہس نہس کر دیا، عورتوں کو اور بچوں کو قید کر لیا، اور بیت المقدس کے تمام اموال، جتنا مال تھا اس میں سونے، چاندی، جواہرات اور زمرد، یاقوت، سب کو لوٹ کر لے گیا۔ اور 100 سال تک بنی اسرائیل سے بالکل الگ رہا، ان کو اپنا غلام بنا کر طرح طرح سے رسوا کرتا رہا اور سزا دیتا رہا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر رحم کیا اور فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کو اشارہ کیا کہ مجوسیوں کے دارالسلطنت جو بابل ہے اس پر حملہ کرے اور بنی اسرائیل مجوسیوں کے ہاتھ میں قید ہیں، ان کو چھڑائے۔ چنانچہ اس بادشاہ نے حملہ کر کے بابل کو فتح کر لیا اور باقی ماندہ بنی اسرائیل کو جو ہے مجوسیوں کے قید سے بھی آزاد کر دیا۔ اور جو زیورات تھے بیت المقدس سے لائے تھے، وہ بخت نصر حملہ کر کے سارے ساز و سامان بیت المقدس سے لے کر آ گیا تھا، تو ان کو بھی اس شاہ ایران نے چھڑوا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب سامان حسب سابق بالکل بیت المقدس کو پھر دیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ اگر تم نافرمانی اور گناہ کرو گے تو ہم پھر تم کو قتل و قید کی سزا دیں گے۔ پھر جب بنی اسرائیل بیت المقدس لوٹ آئی شاہ ایران کی مدد سے، پھر معاصی میں اور بدعمالی میں مبتلا ہو گئی۔ اس بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر روم کے بادشاہ قیصر کو مسلط کیا۔
اور لکھا ہے تاریخ میں کہ یہ بادشاہ نہ عیسائی تھا نہ مجوسی. روم کے بادشاہوں میں عیسائیت سب سے پہلے جو ہے قسطنطنیہ کا جو بادشاہ تھا اس نے قبول کی تھی. اور قیصر جو کہا جاتا ہے روم کے تمام بادشاہوں کا لقب ہے. تو بنی اسرائیل بیت المقدس لوٹ آئے، پھر گناہوں میں مبتلا ہو گئے. اس بار اللہ تبارک و تعالی نے ان پر روم کے بادشاہ قیصر کو مسلط کیا. اس نے بنی اسرائیل پر جو ہے بری اور بحری دونوں راستوں سے حملہ کیا اور ان کو قید کیا، قتل کیا، اور اس طرح ان کے مال کو لوٹ لیا، عورتوں کو لوٹا، بیت المقدس کے ساز و سامان کو لوٹ لیا. تو اس طرح ان دو واقعوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے اس میں فرمایا ہے. حاصل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں میں بنی اسرائیل کے متعلق یہ فیصلہ فرما دیا تھا کہ جب تک اللہ کی اطاعت کریں گے اللہ ان کو دارین میں کامیابی دیتے رہیں گے، اور جب کبھی دین سے انحراف کریں گے رسوا ہو جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے، اور دشمنوں کے ہاتھ میں بیچارے مارے جائیں گے. اور بربادی نہیں بلکہ ان کا قبلہ بیت المقدس بھی دشمن کی زد میں آ جائے گا. دشمن اس میں گھس جائیں گے، بے حرمتی کریں گے، توڑ پھوڑ لوٹ کھسوٹ مچائیں گے، اور یہ بنی اسرائیل کے لیے ایک سزا کا ایک باب ہوگا. تو اس طرح اشارہ کیا اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کی بد کرداریوں کا ذکر کیا اور ان کی یہ نافرمانیوں کا ذکر کیا. یہ بات قرآن کریم میں جو دو واقعوں کا ذکر کیا جاتا ہے، جو دونوں واقعوں کا ذکر کیا جاتا ہے، یہی جو میں نے اشارہ کیا ہے اس حدیث سے اس کا صاف ظاہر ہو چکا ہے. لہذا بیان القرآن میں بھی انہی دو واقعوں کو ذکر کیا گیا ہے، اور دونوں شریعتوں کی بنی اسرائیل نے چونکہ مخالفت کی ہے. پہلے شریعت موسیٰ کی مخالفت کری، پھر عیسیٰ کی مخالفت کی ہے، اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لاتے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں لائے ہوئے شریعت کو مانتے، اس کا بھی انکار کیا. پھر ان کے اوپر ضلالت اور ان پر ذلت اور یہ سب کچھ ہونے لگا. ترجمہ سن لیں. وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں یہ بات بطور پیشین گوئی بتلا دی تھی کہ تم سرزمین شام میں 2 بار خرابی کرو گے اور بڑا زور چلانے لگو گے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا. پھر جب ان 2 بار میں سے پہلی بار کی ان کی شرارت کی سزا کا وقت آئے گا، ہم تم پر اپنے ایسے بندوں کو مسلط کریں گے جو بڑے جنگجو لڑاکو ہوں گے، پھر وہ تمہارے گھروں میں گھس پڑیں گے اور تم کو قتل و غارت کر دیں گے. وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. اور یہ ایک وعدہ ہے جو ضرور ہو کر رہے گا. ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا. پھر جب تم توبہ کرو گے تو ان پر تمہارا غلبہ کر دیں گے، اور مال اور بیٹوں سے ہم تمہاری مدد کریں گے اور ہم تمہاری جماعت کو بڑھا دیں گے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم. لیکن یاد رکھیں اگر اس کے بعد تم اچھے کام کرتے رہے تو اپنے ہی نفع کے لیے کام کرو گے، اور اگر پھر تم برا کام کرو گے تو بھی اپنے ہی لیے کرو گے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ. پھر جب پچھلی بار کی وقت آئے گا، میعاد کا وقت آ جائے گا، ہم پھر دوسروں کو مسلط کریں گے تاکہ مار مار کر تمہارے منہ بگاڑ دیں. وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ. جس طرح وہ لوگ پہلی مرتبہ مسجد بیت المقدس میں گھسے تھے، یہ دوسرا واقعہ ہے. یہ پچھلے لوگ بھی اس میں گھس پڑے اور جس پر ان کا زور چلے گا سب کو برباد کر ڈالیں گے. عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ إِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا. اور اگر آئندہ اسلام کا اتباع کرو گے تو عجب نہیں کہ تمہارا رب تم پر رحم فرما دے، اور اگر پھر وہی شرارت کرو گے تو ہم بھی پھر وہی کریں گے، اور ہم نے جہنم کو ایسے کافروں کے لیے جیل خانہ بنا رکھا ہے. یہ دوسرا واقعہ ہے نا، جو عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 40 برس بعد آسمان پر جب اٹھایا گیا اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا تھا. یہودیوں نے اپنے حکمراں جو بادشاہ روم سے بغاوت اختیار کر لی تھی، تو رومیوں نے پھر شہر اور مسجد کو تباہ کر کے وہی حالت بنا دی تھی جو پہلے تھی. اس وقت کے بادشاہ کا نام لکھا بھی ہے، میرے ذہن سے نکل رہا ہے، لیکن یوں لکھا ہے کہ نہ یہودی تھا نہ نصرانی تھا، بلکہ اس نے پھر وہی کام کیا. اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے تک یہ مسجد ویران پڑی رہی، یہاں تک کہ آپ نے اس کی تعمیر کرائی. تو اس طرح کے واقعات ذکر کیے جاتے ہیں. چند اور بایتیں اور کچھ اور ان میں واقعات ہیں، انشاءاللہ وہ کل ذکر کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.